حاضرین محفل، آج ہم اللہ کے نیک بندے کی عرس محفل میں شرکت فرما ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری محفل میں تشریف فرما ہے جید علماء کرام، بلکہ اہل سنت و جماعت کی پہچان حضرت مولانا عباد رضا بھٹو صاحب اور فخر فاروق آباد قاری طالب حسین چشتی صاحب، شہنشاہ نقابت شیخ عثمان بشیر حسینی صاحب اور دیگر ہمارے نعت خواں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور دعا گو ہیں کہ بابا جی محمد عارف صاحب جو گدی نشین ہیں اس دربار کے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ اس نے آپ کو سلام کیا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی کمر پر پھیر دیا۔ بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، رب کائنات نے اس کی ناف میں کستوری پیدا کر۔ اب وہ ہر بڑی خوشی سے اپنی برادری میں گیا، اپنی بستی میں گیا، اپنے علاقے میں گیا۔ دوسرے ہرنوں نے جب دیکھا، سونگا کہ اس سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جد الانبیاء آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے گیا، ملنے کے لیے گیا، انہوں نے ہاتھ پھیرا اور مجھ میں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ دوسرے ہرن بھی کہنے لگے کہ چلو بھائی ہم بھی جا کر خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ آئے جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضرت ہمیں بھی ہاتھ پھیریے اور ہمیں بھی خوشبو عطا کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے بھائی خوشبو لینے والے لے گئے، تم خوشبو نہیں لے سکتے۔ وجہ پوچھی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نیت خوشبو لینے کی نہیں تھی، مجھے ملنے کی تھی، میری زیارت کرنے کی تھی۔ تمہاری نیت مجھے ملنے کی نہیں بلکہ خوشبو لینے کی ہے، اس لیے تم خوشبو نہیں لے سکتے۔ ہر ہرن کی ناک میں خوشبو نہیں ہوتی، خاص اس نسل میں جو ہرن ہیں ان کی ناک میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو مزارات پر، نیک محافل پر جو بھی نیت لے کر آئے گا، اللہ اس کے مطابق اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ ہماری یہ جو محافل ہوتی ہے اس کا ایک مطلب اور مقصد ہے کہ عوام کو، نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کی محبت سے لبریز کیا جائے تاکہ ہماری محافل کا مقصد پورا ہو سکے۔ انبیاء کرام کی لڑی میں جو آخری موتی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی پاک کی آل نے، نبی پاک کے صحاب نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے قربانیاں دی اور اپنی زندگیاں ناموس رسالت کے لیے وقف کر دی۔ یہ محرم شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی یکم تاریخ کو خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو نواسہ رسول مولا حسین پاک کی شہادت ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی شہادت، ان دونوں ہستیوں کا ذکر خیر، ان دونوں ہستیوں کا کردار میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں
آقا فرماتے ہیں جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں، روح کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا، اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو میرے بعد فاروق اعظم نبی بن کے آتا۔ حضرت فاروق اعظم میں وہ تمام عادات موجود ہیں جو نبی میں ہونی چاہیے، لیکن نہیں، حضرت فاروق اعظم نبی نہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نبی نہیں تو یہ چراغ کسیٹی کا بیٹا کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت پر پہرا دیا جناب سیدنا صدیق اکبر نے، ختم نبوت پہ پہرا دیا جناب فاروق اعظم نے، ختم نبوت پہ پہرا دیا مولا عثمان غنی نے، ختم نبوت پہ پہرا دیا مولا کائنات نے، ختم نبوت پہ پہرا دیا مولا حسنان و حسین نے، ختم نبوت پہ پہرا دیا آل نبی نے۔ ارے وہ جانور کتنے بہترین تھے جنہوں نے ختم نبوت کو، عقیدے کو پہچانا، جانا، مانا اور بیان کیا، لیکن کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں، انسان ہونے کے باوجود، حکمران ہونے کے باوجود، جنہوں نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو نہیں پہچانا، دنیا میں رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ناموس رسالت پہ پہرا دیا، ایسا ناموس رسالت پہ پہرا دیا، خالق کائنات نے فاروق اعظم کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دی، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، بلکہ صحابہ نے تو اس رشتہ دار کو چھوڑ دیا جس نے میرے نبی پاک کی گستاخی کی، یا جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ صحابہ نے اعلان کہا ہے جو نبی کا کچھ نہیں تو ہمارا بھی کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کا موقع ہے، 70 قیدی گرفتار ہوتے ہیں، مشورہ کیا جاتا ہے اب کیا کریں؟ سیدنا فاروق اعظم مشورہ دیتے ہیں حضور ان قیدیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک، اگر یہ کلمہ نہ پڑھے ابو بکر کے رشتہ دار اس کے حوالے کیے جائے، فاروق اعظم کے رشتہ دار مجھے دیے جائے، عثمان غنی کے رشتہ دار اس کے حوالے کیے جائے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں جو میرے نبی کو نہیں مانتا، یہ ناموس رسالت پہ پہرا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کیا مقام دیا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ایک رائٹر کہتا ہے had Islam produced another Umar there would be no religion but Islam on the face of earth۔ اللہ اگر کائنات میں ایک اور عمر پیدا کر دیتا تو پوری کائنات پہ اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب ہی نہ ہوتا۔ مولا حسین نے بھی تو یزید کو للکار کے کہا ارے تو باغی ہے، گستاخ رسول ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، تیرے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ تیری بھول ہے۔ ہاں اگر تیرا کردار صدیق اکبر جیسا ہوتا، اگر تو فاروق اعظم جیسا ہوتا، اگر تو عثمان غنی کے نقشے پہ چلتا تو میں اپنے ابا جی مولا علی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے تیری بیعت بھی کرتا، تیرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا۔ ہاں اگر تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی ہوتا، میں اپنے بھائی امام حسن کی سنت ادا کرتے ہوئے
پھر بھی تجھے رضا